کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کی پہلی رات اللہ اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ جس پر نظر رحمت فرما دے پھر اسے عذاب نہیں دیتا۔ یہ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پہلی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ ماہ رمضان جیسے ہی نصیب ہوا کہ ہمیں فکر مند ہونا چاہیے، کھانے پینے ہر چیز کے اندر احتیاط کریں تاکہ طبیعت ہماری جو ہے وہ بگڑے نہیں اور ہم اس ماہ کو اچھی طریقے سے عبادت و ریاضت میں گزار سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان کے داخل ہوتے ہی نمازوں میں کثرت کریں۔ تیسری چیز، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعاؤں میں خوب الہاؤ زاری کرتے، یعنی خوب رو رو کے دعا کرتے۔ تو ماہ رمضان المبارک میں سرسری طور پر دعا کر کے نہ گزرو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ ماہ رمضان میں رو رو کر اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر دعائیں کیا کرو۔ چوتھی چیز، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود پر یوں تو ہمیشہ اللہ کا خوف غالب رہتا، لیکن خاص طور پر ماہ رمضان جب داخل ہوتا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے خوف اور خشیت کا غلبہ ہوا کرتا تھا۔ یہ ماہ رمضان المبارک کے داخل ہوتے ہی اب پہلی رات کا معمول آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ جیسے ہی رمضان المبارک داخل ہو، چاند نظر آ گیا، ڈریں، گھبرائیں، احتیاط برتیں کہ کہیں ہمارا کوئی روزہ چھٹ نہ جائے، کہیں ہم سے کوئی عبادت میں کوتاہی نہ ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا اسٹیپ یہ ہو کہ ہم ماہ رمضان المبارک کے داخل ہوتے ہی ماہ رمضان میں کثرت سے نماز پڑھیں۔ تیسری چیز، ماہ رمضان کے اندر اللہ کی بارگاہ میں خوب الہا و زاری کریں، خوب روئیں اور رو رو کر دعائیں کریں۔ اور چوتھی چیز، اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر کو اپنے وجود پر غالب کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اس کے ساتھ ساتھ فرمایا گیا، یوں تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ تہجد کی نماز ادا فرماتے تھے، لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور رمضان کے علاوہ بھی 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی فرض، سنت، نفل ادا کر کے تہجد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب ادا کرنا چاہتے تو آرام فرما لیتے، اور جب آرام فرما کر بیدار ہوتے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھتے، 8 رکعت تہجد کی ہوتی اور 3 رکعت وتر کی ہوا کرتی۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اگر 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں تو سبحان اللہ، اور نہیں تو زیادہ سے زیادہ 8 پڑھیں اور کم سے کم 2 پڑھنے کی کوشش کریں کہ ماہ رمضان المبارک میں ہمارے لیے یہ آسانی ہوتی ہے کہ ہم سحری کے لیے بیدار ہوتے ہیں تو اتنا وقت ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ہم کم از کم 2 رکعت پڑھ لیں۔ چونکہ ہم عشاء، تراویح، وتر یہ رات ہی میں پڑھ لیے ہوتے ہیں تو وتر کا معاملہ ہمارے لیے سحری کے وقت کا نہیں ہوتا، اس لیے ہم سحری کے وقت جب بیدار ہوں تو اس وقت 2 رکعت کم سے کم، زیادہ سے زیادہ 8، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کی راتوں کے اندر کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ اور ہم سب کو چاہیے کہ تراویح کے علاوہ بھی ہم رات کے اندر اللہ کی بندگی اور نماز کی کثرت کرنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
اسی کے ساتھ ساتھ اب آئیے سحری کی طرف ہم چلتے ہیں۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سحری کو اپنی سنت فرمایا، اس لیے کہ اب یہ پروسیجر تو آپ سمجھ گئے نا، چاند ہوا، تراویح ہوئی، تہجد، اب کھانا ہے، سحری کا مسئلہ۔ اب سحری ہے کیا، اس کی حکمت کیا ہے، اور سحری کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا کر قوت حاصل کرو، اور دن یعنی دوپہر کے وقت آرام یعنی قیلولہ کر کے رات کی عبادت کے لیے طاقت حاصل کرو۔ اب اس حدیث مبارکہ سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سحری کو اپنی سنت بھی فرما رہے ہیں اور سحری کو دن بھر کی قوت کا ذریعہ بھی بتا رہے ہیں۔ اس لیے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا جس سے وہ لوگ خاص طور پر اپنی اصلاح کر لیں گے جو رات کو 2-3 بجے تک کھاتے رہتے ہیں اور اس کے بعد سو جاتے ہیں، فجر بھی غائب ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ڈائریکٹ 12-1 بجے اٹھتے ہیں اور رات کے کھائے ہوئے کو ہی سحری تصور کر لیتے ہیں۔ اب ذرا غور سے سماعت فرمائیں، حضرت سیدنا شیخ شرف الدین بابا بلبل شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت جل جلالہ نے مجھے اپنی رحمت سے اتنی طاقت بخشی ہے، غور سے سنیے گا، اتنی طاقت بخشی ہے کہ میں بغیر کھائے پیے اور بغیر ساز و سامان کے بھی اپنی زندگی گزار سکتا ہوں۔ اللہ کے بعض ولیوں کو اللہ نے ایسی قوت عطا فرمائی ہے، مگر چونکہ یہ امور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، کھانا بھی حضور کی سنت ہے، ضروریات زندگی کو رکھنا اور اس کا استعمال کرنا یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو فرماتے کہ مگر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، اس لیے میں ان سے بچتا ہوں، یعنی کھاتا بھی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ ساز و سامان کا اہتمام بھی کرتا ہوں۔ میرے نزدیک توجہ چاہوں گا، میرے نزدیک سنت کی پیروی 1000 سال کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ بہرحال تمام اعمال کا حسن و جمال اتباع سنت محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وسلم میں پنہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استعینوا بطعام السحر علی صیام النہار وبقیلولۃ النہار علی قیام اللیل۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دن کو قیلولہ کر کے رات کی نماز کے لیے مدد حاصل کرو اور سحری کھا کر دن کے روزے کی قوت حاصل کرو۔ اب یہاں جو چیز مجھے سمجھانا ہے وہ یہ ہے کہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کی برکت نہیں بیان فرمائی بلکہ سحری کا حکم عطا فرمایا۔ تو کوئی شخص اپنی مرضی سے یہ سوچے کہ میں رات کو 2 بجے تک کھا کے سو جاؤں گا، یہ نہیں، بلکہ خاص سحری کا اہتمام کرے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سحری کے اندر برکت کے بارے میں بھی فرمایا کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، کہ سحری کے اندر اللہ عز و جل نے برکت رکھی ہے۔